جی ناظرین، ویلکم بیک. میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں. خود احتسابی کی پہلے سے کہیں بڑھ کر ضرورت ہے. کیسے کی جائے، کیسے نہ کی جائے، کس طرح میڈیا کو بیل آؤٹ کیا جائے اس سچویشن سے. ابصار عالم صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ابصار صاحب، یہ جو ریٹنگ کا کلچر ہے، پروگرامز کی ریٹنگ، اس کے لیے مہمانوں کو لڑانا، سب کچھ کرنا، اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اب ایک بات چھوٹی سی پہلے میں کر دوں. آپ نے بیل آؤٹ کیسے کرنا چاہیے؟ بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. ہمیں یہ ماننا چاہیے ہم میں غلطیاں ہیں. جو غلط لوگ ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ سسٹم بنانا چاہیے، اور اس جو گند ہے ہمارے اندر، اس کو صاف کر کے معافی مانگ کے آگے چلنا چاہیے. تب نیا سفر شروع ہوگا. ورنہ اگر ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم کارپیٹ کے نیچے چھپاتے رہیں گے تو پھر یہ باہر نکلتا رہے گا. اور یہ جو آپ نے ٹاک شوز کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں جو میں نے ابھی بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے، کہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں جب آپ تیزی سے سفر شروع کرتے ہیں. نیا کام تھا، اس میں لوگ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں، ڈیمانڈ بہت تھی. ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک رولنگ ایلیٹ ہے، ایک عام آدمی ہے جس کی پہنچ رولنگ ایلیٹ تک نہیں ہوتی. جب وہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ دیکھتا تھا کہ اس کا جو حکمران ہے اس کے کچے چٹھے کھل رہے ہیں، اس کو عام آدمی کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس کو لائک کرتا تھا، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اسے پتہ چلا کہ یہ جو میرا وزیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو میرا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی عام انسانوں جیسی غلطیاں ہیں، یہ بھی عام انسان جیسا ہی ہے، یہ میں بھی اس سے سوال کر سکتا ہوں اگر یہ کر سکتا ہے تو اس سے ایک جھجک جو تھی عام آدمی کی وہ کھلی، اس کا شعور جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے. اس لیے یہ جھگڑے تھے نا، ان کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی تھی. لیکن اب جو یہ جھگڑے ساری عمر نہیں چل سکتے. آپ پہلے پرائمری اسکول میں جاتے ہیں، پھر آپ مڈل اسکول میں جاتے ہیں، پھر ہائی اسکول میں جاتے ہیں، پھر کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اسی طرح اب عوام جو ہیں وہ اب گریجویٹ ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں اب انہیں اچھے ٹاک شوز ملیں. تو میرا خیال ہے آپ کچھ تو چینجز آنے کی طرف چل پڑا ہے، اور آئے گا. اس واقعے کے بعد اور ریئلائزیشن بڑی ہے. یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں شاید تھوڑا عرصہ یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مزاج ہے ٹاک شوز کا، یہ بدلنا پڑے گا. ورنہ لوگ پہلے ہی نیوز چینل سے اب دوسری طرف جانا شروع ہو چکے ہیں. تو ریٹنگ کی جب آپ نے بات کی ہے، تو اگر ریٹنگ کے لیے ہی یہ کریں گے تو ریٹنگ کے لیے ہی انہیں یہ ٹاک شوز جو ہیں ان کا مزاج بدلنا پڑے گا. انہیں بہتر جرنلزم کرنی پڑے گی، انہیں زیادہ محنت کر کے پروگرام بنانے پڑیں گے، انہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف جانا پڑے گا، انہیں ریسرچ رپورٹنگ کی طرف جانا پڑے گا. ایسے خالی 3-4 لوگوں کو بٹھا کے لڑا کے تماشا دکھا دیا، لوگوں کو خود دیکھ لیا، ریٹنگ بڑھا رہی، یہ اب ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا. بریکنگ نیوز، جی بریکنگ نیوز کا 40-50 بریکنگ نیوز چل ظاہر ہے. وہ اب اس میں دیکھیں نا، وہ اس کی میں نے چینل پہ دیکھا، ابصار صاحب گدھا گاڑی کی کسی مسئلے میں ٹکر ہو گئی، اینڈ دیٹ واز بریکنگ نیوز. انفارچونیٹ وہی بات ہے نا کہ جو اب مجھے بتا دیں، پاکستان میں جتنے ٹی وی چینلز ہیں اس میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا ڈائریکٹر نیوز جو ہے وہ جرنلسٹ ہو. اب ایڈیٹر، اخبار کا جو ایڈیٹر ہوتا تھا، سب سے بڑا جرنلسٹ تو وہ ہوتا تھا نا، سب سے سینئر جرنلسٹ ہوتا تھا، وہ ایڈیٹر ہوتا تھا. وہ بیٹھ کے اخبار کے معاملات کو دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا لیڈ سٹوری کون سی ہونی ہے، سیکنڈ لیڈ کون سی ہونی ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہے اس کا فیصلہ ایک صحافی نے کرنا ہے نا، جس کا تجربہ، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ تجربہ ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ اس کا لفظ جب نکلا ہے گدھا گاڑی اور مزہ کی ٹکر، جب لوگ پڑھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سوچیں گے، ہنسیں گے، فکر مند ہوں گے، سوچیں کیا کریں گے. اب یہ صحافی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں یہ خبر کی اہمیت کتنی ہے، یہ کتنی بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کیٹیگری کیا ہونی چاہیے. لیکن ایک بندے کا تجربہ نہیں ہے، وہ مارکیٹنگ سے آیا ہے، وہ ایڈورٹائزنگ سے آیا ہے، یا کسی سیاسی جماعت کا وہ ایجنٹ ہے، یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ ہے، اس کو سفارش پہ وہاں لگوا دیا گیا ہے، یا وہ مالکان کے گندے کام کرتا ہے اور اس کو وہاں بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ میرے گندے کام کرتے رہیں، لوگوں کو اب نکالتے رہیں، لوگوں کے سیلیاں روکتے رہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ یہی کرے گا، گدھا گاڑی اور مزہ کی ٹکری کروائے گا. لیکن ایک ہونا چاہیے، ایک ٹیبل سیٹ ہونا چاہیے، ایک کرائٹیریا سیٹ ہونا چاہیے کہ بریکنگ نیوز کیا ہے کیا نہیں. یہ میں نے بتایا نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ، یہ جو تربیت کا پروسیس ہے ابصار صاحب، ایک تو ہے کہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہو جائے، وہ تو ابھی نظر نہیں آتی، لیکن ان دا گیون سچویشن اس کو کیسے امپروو کیا جائے، کیسے لوگوں کو تربیت دی جائے. صاحب دیکھیں، لوگوں، صحافیوں کو تربیت کی بات کریں یا لوگوں، میں آپ کے اداروں کی بات کروں، آپ جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو کیسے آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آصف صاحب دیکھیں، اس میں جو پہلے تو رولز ہیں، میرے خیال میں کافی سارے رولز تو ہیں، اور بنانے کی بھی ضرورت ہے تو بنا لینے چاہیے. ان رولز کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے
یہ نہیں ہے کہ پیمرا جو یا منسٹری آف انفارمیشن یا حکومت یا انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ان کے پیرول پہ ہوں، جو ان کے ایجنٹ ہوں، ان پہ تو رولز لاگو کروانے کی کوشش کریں، لیکن جو نہ کریں، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان پہ رولز وہ لگاتے رہیں. ایسے نہیں ہوگا. قانون ایک ہو اور سب کے لیے ہو، برابر ہو، سب پہ امپلیمنٹ کروایا جائے تو بہت ساری خرابیوں کی جڑ وہیں سے ختم ہو جائے گی. پھر یہ میں نے جیسے پہلے کہا، مالکان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، دوسرے نمبر پہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے، تیسرے نمبر پہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. گورنمنٹ چوتھی ہو سکتی ہے. ان سب کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. یا تو آپ کہیں کہ جی یہ بند کر دیں گے، یہ ایک ہاسپٹل جو ہے اس میں خرابی ہو گئی ہے بند کر دیا، ایسے نہیں ہو سکتا. میڈیا ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک پاور پلیئر ہے، اس نے رہنا ہے. اگر یہاں جمہوریت نے رہنا ہے تو میڈیا نے رہنا ہے. اس کے لیے ان سب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کچھ ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آنے والے وقتوں میں یہ میڈیا اس عمل کو، اس ملک کی ترقی کو، اس معاشرے کی ترقی کو بہتر سمت میں لے کے جائے، نہ کہ اس میں خرابیوں کو بڑھانے والا کردار ادا کرے. افسر صاحب، ابھی کچھ ساتھیوں کے اوپر الزام عائد ہو رہے ہیں جن کی طرف آپ نے کہا کہ سارے درست نہیں ہیں، کردار کشی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب بعض لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب میڈیا کے لوگوں کو احساس ہوا ہوگا کہ کسی کے خلاف بغیر ثبوت کے بات کرنا کتنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے. بالخصوص سیاستدانوں کے بارے میں تو بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہیں، تردید اتنی سی شائع ہوتی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس جھٹکے سے صحافت تھوڑی سی ذمہ دار ہو جائے گی؟ نہیں آصف صاحب، میں دیکھیں صحافی جو اصل صحافی جو ہوتا ہے نا، پھر وہ بات وہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں میڈیا میں نہیں آ سکتے، آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اصل صحافی ہیں، ہم نقل صحافی ہیں. ہمیں پہلے دن سے یہ تربیت دی جاتی تھی. جب 20 سال پہلے ہم نیوز روم میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی کی عزت نہیں اچھالنی، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، آپ کے کسی کی ذاتی زندگی پہ آپ نے تنقید نہیں کرنی، اس کے مالی معاملات، اس کے سرکاری معاملات پہ آپ لکھیں، اور وہ بھی لکھیں تو ثبوت کے ساتھ لکھیں. بغیر ثبوت کے کبھی بات کر سوچ ہی نہیں سکتے. ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ایک لفظ لکھا جائے گا جو یا بولا جائے گا، وہ بات شروع میں جو ہوئی تھی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے. میں آصف کے بارے میں ایک لفظ بول رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس کی آصف کے جاننے والے جب سنیں گے یا پڑھیں گے اس لفظ کو، وہ کیا سوچیں گے آصف کے بارے میں. میں لکھ دوں آصف کرپٹ ہے تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے اس کی کرپشن کا. میں خالی لکھ نہیں دوں، بول نہیں دوں. تو جب یہ تربیت جن لوگوں کی نہیں ہوئی، چاہے وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ جتنے بھی خوبصورت ہوں، چاہے وہ جتنے بھی اسمارٹ ہوں، چاہے وہ جتنے بھی بدتمیز ہوں، لیکن جب تک ان کی ٹریننگ نہیں اس میں ہوگی، انہیں احساس نہیں ہوگا. لفظ کی حرمت ایک عام لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے. لفظ کی حرمت کا احساس نہیں ہے ان کو، اور اسی سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور یہ مالکان جو ہیں جن کے پاس دولت نہیں آئی ہے، ان کو بھی لفظ کی حرمت کا احساس نہیں ہے. ان کا خیال ہے پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، پیسہ لفظ خرید سکتا ہے، پیسہ عزت خرید سکتا ہے. انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پیسہ سب کچھ خرید نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے تو انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. انہیں سوچنا چاہیے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اس ملک میں، اس معاشرے میں عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور پروفیشنلزم سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. صاحب، ضابطہ اخلاق کی ضرورت تو محسوس کی جا رہی ہے میڈیا کے لیے. جی بالکل ہے. لیکن اگر حکومت دے گی تو وہ ڈکٹیشن بن جائے گی. تو کیا صحافی آپ جیسے بڑے لوگ ہیں یہ مل کے کوئی ایک ضابطہ اخلاق میڈیا خود اپنا دے سکتے؟ دیکھیں، اگر یہ کام عدالتوں یا حکومت کا تو نہیں ہے. جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں اس میں حکومت بھی اگر کوئی چیز امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس میں برائی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ساکھ نہیں ہے، کرپٹ ہے. مسلسل جو حکومتیں آئی ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، اور ان کی ساکھ نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ جو بھی قانون بناتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں، وہ معاشرے کے فائدے کے لیے یا بہتری کے لیے نہیں بناتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اس لیے لوگ اعتبار نہیں، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اپنی تاریخ کی وجہ سے حکومتوں پہ اعتبار نہیں کرتا کہ حکومت ان کے لیے کوئی لا بنائے یا کوئی رولز بنائیں. تو پھر ظاہر ہے اس سچویشن میں ہمیں خود کم از کم انیشیٹو لے کے اپنے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے، مرتب کرنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. لیکن وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم موجودہ بحران کے کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو سزا نہیں دیتے. ڈٹائی اگر جاری رہے گی تو یہ چند لوگوں کی ڈٹائی پورے میڈیا کے لیے ایک بڑا عذاب بن جائے گی. حکومت